بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ایسے ہی ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ دیکھیے، جس طرح کے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو دعوے شکیل بن حنیف نے اپنے لیے کیے ہیں اور جو علامات حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے، کیا کوئی ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان علامات کو لے کر شکیل بن حنیف کا ان علامات سے موازنہ کرواؤں گا۔ اب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا میں آنے والے تمام مسلمانوں کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ پیغمبر ہے، جو کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن کے اندر حضرت جبرائیل کی پھونک کے ذریعے سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، قرب قیامت میں ان کو زمین پر اتاریں گے اور ان کے ہاتھ سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خرق عادت پیدائش، پھر آپ کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، پھر قرب قیامت میں آسمان سے زمین کے اوپر اترنا اور پھر آپ کے ہاتھ سے دجال کا خاتمہ، یہ سب معجزات ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں۔ اب وہ علامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، میں اس کا پہلے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 کے اندر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہودیوں نے جو یہ گھڑ لیا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کو ان کی والدہ کی طرف کی ہے، ان کے والد کی طرف نہیں کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے، جبکہ ہم آج کا دعویٰ کرنے والا شکیل بن حنیف جو اپنے لیے مسیحیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کی نسبت ہم باپ کی طرف کر رہے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہو گیا کہ شکیل بن حنیف کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، غلط ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت جو اس کے آگے آ رہی ہے، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی عزت والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی تک ہوئی نہیں ہے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ اور پھر آگے آیت کریمہ میں اللہ نے ایک تیسری علامت بیان فرمائی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور ان کی موت سے پہلے یہودی اور اہل کتاب اس دنیا کے اندر جتنے بھی آباد ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے۔ ان تین آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، قرب قیامت میں پھر ان کو زمین کی طرف اتارا جائے گا، اور ان کی موت سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب اس دنیا کے اندر آباد ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یہ علامات تو قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیے، سنن ابی داود کے اندر امام داود رحمۃ اللہ علیہ نے باب خروج الدجال کے باب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک علامت بیان فرمائی ہے، جس کو روایت کرنے والے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر آپ نے ان کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو تم ان کو پہچان لینا کہ ان کی قد و قامت بالکل درمیانی قسم کی ہوگی، ان کا رنگ سرخ سفید ہوگا، اور پھر ان کے اوپر دو زرد کپڑے ہوں گے جن کو کہ وہ پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے بال اگرچہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے لیکن ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا،
وہ اسلام کے خاطر اس دنیا کے اندر آ کے جہاد کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد دجال کا خاتمہ فرمائیں گے، اور جتنا بھی جزیہ اور ٹیکس ہے اس کو بند کریں گے، اور ان کے آنے کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر امن اور اسلام پھیل جائے گا۔ جب کوئی کافر ہی نہیں رہے گا تو پھر ٹیکس اور جزیہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ علامات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا ان کی وفات ہوگی، وہ 40 سال اس دنیا کے اندر زندگی بسر کریں گے، ان کی وفات ہوگی اور پھر مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ علامات جس کو کہ حضور نے ارشاد فرمائی، ایک اور روایت کے اندر جس کو کہ روایت کرنے والے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی روایت سے ایک اور علامت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرق کی جانب جو مسجد ہے، اس مسجد کا جو سفید مینارہ ہے، اس مینارے کے اوپر اتریں گے، اور جب اتریں گے تو آپ کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ فرشتوں کے بازو کے اوپر ہوں گے، اور آپ کے بدن کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر 2 زرد کپڑے ہوں گے، اور پھر آپ اس مسجد میں اتر کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اندر آپ نماز ادا فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کے ہاتھوں سے دجال کا خاتمہ ہوگا۔ یہ علامات حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی۔ آپ ذرا ان علامات کا موازنہ شکیل بن حنیف کے ذریعے سے کر کے دیکھیے، کیا وہ شکیل بن حنیف کہ جو اپنے لیے مسیحیت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ایک علامت کہ جو علامت میں نے آپ کو قرآن کریم کے ذریعے بتائی، اور وہ علامات جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ کے ذریعے بتائی، ایک بھی علامت ایسی نہیں ہے کہ جو علامت شکیل بن حنیف کے اندر پائی جا رہی ہو۔ لہذا ان حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ شکیل بن حنیف کا دعویٰ اپنے لیے مسیحیت کا یہ بالکل جھوٹا اور غلط ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنے لیے مہدیت کا دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ آپ اندازہ کریے کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، کیسے برباد ہو سکتی ہے، وہ امت کیسے گمراہی کی طرف جا سکتی ہے کہ جس امت کے شروع کے اندر میں ہوں، اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور اس کے درمیان کے اندر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ اس حدیث سے مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 مکمل الگ شخصیت ہے۔ اس آدمی نے، اس شکیل بن حنیف نے اپنے لیے مہدیت کا بھی دعویٰ کر دیا اور مسیحیت کا بھی دعویٰ کر دیا، جو کہ بالکل سراسر دونوں دعوے غلط ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ علامت، جن علامات کا تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، میں اس کو سنانا چاہتا ہوں۔ ذرا آپ غور سے سنیے، پھر ہم ان علامات کا شکیل بن حنیف سے موازنہ کروائیں گے۔ وہ علامت جو سب سے پہلے حضور علیہ السلام سے روایت کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اس حدیث کو روایت کرتی ہے۔ وہ روایت اس طرح کرتی ہے کہ مدینے کے اندر ایک خلیفے کا انتقال ہو جائے گا، اس انتقال کے وقت لوگوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ و جدال شروع ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر موجود ہوں گے، اور اس ڈر سے کہ کہیں مجھے لوگ خلیفہ نہ بنا دے، اس ڈر سے وہ مدینہ کو چھوڑ کر مکۃ المکرمہ کے اندر آ جائیں گے، اور مکۃ المکرمہ میں آ کر پھر وہ ابھی مقام حجر اسود اور مقام ابراہیم ان دونوں کے درمیان طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ آپ کو پہچان لیں گے، اور پھر آپ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کریں گے، اور پھر رفتہ رفتہ پوری دنیا کے اندر یہ خبر پھیل جائے گی، جس کے نتیجے کے اندر پھر آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی بیان فرمائی ہے، اور اس کو روایت کرنے والی بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر یہ خبر عام ہو جائے گی اور یہ خبر پھیل جائے گی تو اس وقت خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر پھر یہودیوں سے جنگ و جدال، قتل و قتال کرے گا۔ جب یہ خبر بالکل عام ہو جائے گی تو اس وقت امام مہدی کے مقابلے میں اصفہان سے ایک لشکر اٹھے گا، لیکن وہ لشکر ابھی امام مہدی سے ملا ہوا نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، مقام بیضا، وہاں پہنچے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے لشکر کو وہاں پر دھسا دیں گے۔ الغرض اس کے بعد پھر عیسائی چاروں طرف سے حملہ آور ہوں گے، اور اس کے بعد پھر کئی سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مبین عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت
مسیح علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کے ہاتھوں پھر دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اپنے طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی جب پیدا ہوں گے تو ان کا نام بھی میرے نام کی طرح محمد ہوگا، ان کے والد کا نام بھی میرے والد کی طرح نام کی طرح عبداللہ ہوگا، اور وہ پھر میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے۔ یہ علامات حضور علیہ السلام نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمائی۔ آپ ان علامات کا موازنہ شکیل بن حنیف سے کر کے دیکھیے، کیا واقعی وہ علامات کہ جو حضور علیہ السلام نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمائی ہے، وہ علامات ان میں سے کوئی بھی ایک علامت شکیل بن حنیف کے اندر پائی جا رہی ہے؟ یہ شکیل بن حنیف ابھی تک تو اس کا ایک چھوٹے سی زمین کے اوپر بھی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، چاہے جائے کہ پوری دنیا کے اندر وہ اسلام اور امن کو پھیلا دے۔ لہذا ان حدیث مبارکہ سے اور جو علامات قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائی، ان تمام علامات سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شکیل بن حنیف جن دعووں کے ذریعے سے اور جو قیامات کے بارے میں جو علامت بیان فرمائی ہے، ان احادیث کو، اس مواد کو استعمال کر کے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے، وہ تمام تر دعوے شکیل بن حنیف کے غلط ہے۔ جو لوگ اس کی جال میں پھنس رہے ہیں، ان لوگوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے اور گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے کو جتنا ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے، اس فتنے کو اس ہندوستان کی سرزمین سے بالکل خاتمہ فرمائے، اور ایسے علماء دین کو اس امت کے اندر سے پیدا فرمائے کہ جو علماء دین اس فتنے کا خاتمہ فرمائے، اور جو لوگ اس فتنے کی طرف چلے گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء امت اور علماء دین کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے گمراہی کے راستے سے نکال کر جو صراط مستقیم کا راستہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، بتایا ہے، اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تب تک آپ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چھوٹے موٹے فتنوں سے مرتے دم تک حفاظت فرمائے، اور جتنا ہو سکے ہمیں دین کے کاموں کو اور دین کی باتوں کو عوام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔